سے دھو لیا لیکن اس کی خوشبو نہیں جاتی، اتنی خوشبو پھیلنے لگی. فرماتی ہے پانی سے دھونے کے بعد جو قطرے زمین پر گر رہے تھے وہ بھی خوشبودار ہو گئے. اللہ اکبر. فرماتی ہے دوپٹے کی خوشبو نہ گئی اور میں نے دوپٹے کو رکھ دیا. ایک دن میں نے دیکھا کہ تمام نبیوں کے بابا، میں نے دیکھا تمام دنیا کے بابا ایک بزرگ نورانی چہرے والے آئے اور فرمانے لگے بیٹی آمنہ مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتی ہے دن گزرتے چلے گئے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا اور مجھے مبارکباد دے کر چلا جاتا. کوئی نہ کوئی نبی آتا ہر مہینے مبارکباد دیتا. اللہ اکبر. فرماتی ہے ایک دن کیا ہوا، حضرت عبد المطلب خانے کا کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئے. کسی نے آنے کے بعد کہا عبد المطلب کیا حال چال ہے؟ فرمانے لگے سب اللہ کا کرم ہے، بس خانے کعبے کی صفائی کر رہا ہو، خانے کعبے کی دیکھ بھال کرتا ہو. اللہ اکبر. دن گزرتے چلے گئے. میرے نبی کی ماں حضرت سیدنا آمنہ فرماتی ہے کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت عبداللہ کو آنا تھا. حضرت عبداللہ کو آنا تھا وہ دن آ گیا اور صبح سے حضرت آمنہ نے تیاری کرنا شروع کر دی. بستر بھی جھاڑ رہی ہے، روم کی صفائی بھی کر رہی ہے، کھانے بھی تیار کر رہی ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ کیا معاملہ ہے، آج خوشی کا کیسا دن ہے، آخر آج وجہ کیا ہے، آج خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. کہتی ہے بابا آپ کو معلوم نہیں، آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں. صبح سے شام ہو گئی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ فرماتی ہے بابا عبداللہ نے کہا تھا آمنہ جب آپ واپس آؤں گا ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. میں عبداللہ کا انتظار کر رہی ہوں، عبداللہ آ جائیں گے ساتھ کھانا کھائیں گے. اللہ اکبر. شام کا وقت ہو گیا، حضرت عبداللہ نہیں آئے. حضرت سیدنا آمنہ فرماتی ہیں بابا جاؤ تو صحیح، دیکھ کر تو آؤ، کسی سے پوچھ کر تو آؤ، میرے عبداللہ کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا لیکن عبداللہ آئے نہیں. جاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب سیدنا حضرت عبد المطلب گئے اور جانے کے بعد خانے کعبے کے اندر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کیا آپ عبد المطلب ہیں؟ کیا آپ ہی ہیں جو کعبے کے متولی ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں ہاں میں عبد المطلب ہوں، میں ہی کعبے کا متولی ہوں. فرمایا عبد المطلب یہ تو بتاؤ کیا عبداللہ تمہارے لگتے جگر ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عبداللہ میرے بیٹے ہیں. کہنے لگے عبد المطلب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، اب تمہارے بیٹے عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. جب سیدنا حضرت عبد المطلب نے سنا ایک بجلی سی گر گئی کہ میں تو برداشت کر سکتا ہوں کیونکہ میرے کئی بیٹے ہیں، لیکن وہ آمنہ جس کا عبداللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کیسے برداشت کرے گی؟ اب وہ جیسے تیسے گھر تک پہنچے. فرماتے ہیں کہ زمین نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا، میں پاؤں آگے رکھ رہا تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پاؤں آگے نہیں جا رہا ہے. دروازے پر پہنچے، جیسے ہی دستک دی سیدنا آمنہ آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگی اے بابا جان کیا ہوا، کیا میرے عبداللہ آ گئے؟ فرماتے ہیں بیٹی آمنہ صبر کرنا، اب تمہارا عبداللہ کبھی واپس نہیں آئے گا، عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. جب سیدہ آمنہ نے سنا اللہ اکبر تو گئی، بے ہوش ہو گئی، کیونکہ سیدہ حضرت آمنہ کو بڑا انتظار کر رہی تھی. بے ہوش ہو گئی.
اور جب ہوش میں آئی تاریخ میں آتا ہے کہ رات و دن روتی رہتی تھی. حضرت عبداللہ کی یاد میں رات و دن روتی رہتی تھی. اللہ اکبر. دن گزرتے چلے گئے. اللہ نے جیسے تیسے جو ہے وہ صبر دے دیا. کیونکہ اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہم کتنے دن تک جو ہے رونا دھونا کرتے ہیں. آخر ایک دن ایسا آتا ہے ہم جو ہے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر صبر پیدا ہو جاتا ہے. ہم صبر کرنے والے بن جاتے ہیں. ہم اسے بھول جاتے ہیں. دن گزرتے چلے گئے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبد المطلب